قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ جی ادب سکھاتے تھے آقا جی کا، صحابہ جان سے نہیں کرتے تھے، انجان سے، غفلت تھی ابتدا میں، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں ایسے آ کے جیسے نیت پر بات کرتے تھے، انجان بھی تھے، غافل بھی تھے۔ اس کے باوجود خدا نے زبردست ڈانٹ اتاری، اگر انجان غفلت نہ ہوتے سزا اترتی، سزا نہیں اتری، ڈانٹ اتری۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بات کرتے ہیں تمہاری آواز نیچے ہو، محمد کی آواز اونچی ہو۔ لا ترفعوا، آواز کو بلند مت کرو، اوپر مت کرو۔ آگے کہا اگر ایسا تم سے ہوگا تحبط اعمالکم، تمہاری عبادت ساری رائے گاہ جائے گی۔ قرآن کریم، قرآن کریم، سمجھ میں آیا؟ یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اور وہ انجان تھے، غفلت میں تھے، ابتدائی اسلام تھی، پتہ نہیں تھا، تو سزا نہیں اتاری، لیکن بڑی سختی سے خدا نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، نیچے ہونی چاہیے۔ سوچنے والی بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چشم بد، جن کی آداب خدا سکھائے، پھر کتنی عظمت ہے۔ اللہ آداب سکھائے، اور جو بلاتے تھے، آواز دیتے تھے باہر سے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر امتیاز ہے، انجان تھے ابتدا اسلام سے۔ خدا نے ان کو ڈانٹ بھی اتاری، سزا نہیں اتاری، اور ان کو بے عقل قرار دیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آتے ہیں آپ کے در آواز دیتے ہیں آپ کو، یہ اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر کے بیٹھے رہتے جب آپ اپنی مرضی سے نکلیں تو ان کے لیے اچھا ہوتا، یہ آواز دینی ان کے لیے اچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ عذاب سکھاتا تھا۔ چلے جی، محمد اگر کچھ نہیں اپنے ایمان عبادت کو آتش لگا، اپنے ایمان عبادت کو آتش لگا۔ اور بات کرنے میں بھی جب آتے تھے، ابھی آواز نہیں نکالی، بات نہیں کی، کہا بات کے ارادے سے بھی آتے ہو، ارادے سے پہلے صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کے بعد پھر بات کرو۔ بتائیں، یہ بھی قرآن میں ہے، کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ نام احمد کو فاسق نے چوما تو پھر، نام احمد کو فاسق نے چوما تو پھر، اب نبی سے کہے اب جنازہ پڑھا، رب نبی سے۔ کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آتی تھی، اور نبیوں کو کہا جاتا تھا کہ نبی کریم کی خبر دیتے آنا کہ محمد مصطفیٰ آئیں گے، اس کے لیے مستعد رہو۔ خبریں تو وہ ابھی تو آئے تو نہیں تھے، لیکن ان کی امت میں سے، نبیوں کی امت میں سے، اسرائیل میں سے، اپنی کتاب، اپنا قرآن یا ان کا صحیفہ جو تھا پڑھ رہا تھا، تو اس میں آقا جی کا نام آیا۔ ان کو کہا گیا تھا ان نبیوں کو میرے بعد ایک احمد آئیں گے، تو جب چوما اس نام کو کہ جب آئیں گے نہ آئیں گے، نام تو دیکھ لیا، بشارت تو سن لیے، اس سے نام گرامی کو چوما۔ قصہ مختصر، سب کو موت آنی ہے، خدا کہ اس کو ہم یاد رکھیں موت کو، آقا جن کا موت کو بہت یاد کرو، تو آدمی پھر آخرت کا خیال زیادہ رکھتا ہے۔ تو
تو موت آئی جب اس کو آئی، ہاں جی وفات پائی قسمت والے نے، تو کوئی جنازہ نہیں پڑتا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کر شہر والوں نے کوڑے کے اوپر پھینک دیا. اتنی اس کی وہ مذمت تھی یا اتنی استغفر اللہ کچھ فسق و فجور میں مشہور ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی کی کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ جا کے. تو انہوں نے کہا کہ عام لوگ یہ علماء مولوی نہیں پڑھاتے، میں ایک نبی ہوں، تیرا عزت بخشی ہے تو نے. کہا اس نے نام احمد کو چوما ہے، اس کو معافی مل گئی ہے، اس کا جنازہ. آپ کا احترام بہت کرنا چاہیے. اس احترام کی حد اگر آپ سوچیں، اندازہ لگائیں تو اس حدیث سے اندازہ لگائیں جس میں 3 واقعات ہیں، 3 خبریں ہیں. اس میں ایک خبر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ جس کے آگے نام محمد آئے درود نہ پڑے خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے. اس سے سمجھو احترام کتنا زبردست ہے. جب نام محمد آئے، یہاں لوگ تو غافل ہیں، ان کو عرب میں رہے نہیں ہیں، وہاں رہے ہیں تو محاورے بھی سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت عقل ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم عادت بنا لیا کریں. ایک دفعہ تو ضروری ہے کہ بتا اس سے کتنا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احترام بے پناہ ہے آقا جی کا، کہ وہ سامنے خود نہ ہوں، بس تم نے محمد سن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سن لیا، اگر سنا ان کا نام احترام نہیں نکلا تو اس کے لیے خدا کی سزا کیا ہے؟ خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے گا، رسوا و ذلیل اس کو کرے گا. کتنا احترام ہے، سبحان اللہ. وہی دھم ہے، وہی دھم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے. جن کی شہرت خدا کرے اس شہرت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ تو مشہور ہے، یعنی کہ مشہور نہیں. اللہ نے کہا میری مشہوری کے ساتھ میری معشوق کی بھی مشہوری کرو. اور آقا جی کو کہا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جدھر دیکھو محمد محمد ہو رہی ہے. اذان میں محمد کا نام، نماز میں محمد کا نام، قرآن میں محمد کا نام، ہمارے دل تمہارے دل میں نقش محمد کا نام. مد کو فاسق نے چوما تو، اب فاسق نہیں کہنا چاہیے نام احمد کو فاسق نے چوما، اب کہنا چاہیے نام احمد کو قسمت والے نے چوما، یا نہیں؟ وہ تو بات آقا کے نام سے ختم ہو گئی. اب وہ فاسق کا لفظ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ ہاں تیری غلطی پکڑ لی میں نے، اور شاعر ناراض ہو گیا. جاؤ جی. تارک جلائے کشتیاں، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیاں سے کیا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ. ان کو گھر کا خیال ہے، باہر کا خیال ہے، پھر ادھر کا خیال ہے ہم وقتوں کو. اور کہنے والا کہتا ہے جن پہ کرم ہوا ہے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے. جس کو چاہے نواز دیں،
جس کو چاہے نواز دے، یہ ان کے کرم کی بات ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، تیرے دل میں باہر پھرتے ہیں، جو آپ کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، ان کو خیال ہے ادھر ادھر، یہ ہونا چاہیے تھا جب پتہ تھا ادھر جانا ہے، آقا جی کے پاس جانا ہے، آقا جی کے سامنے نیت پڑھنی ہے، نہیں ہے نا دینا، لوگوں کے سامنے نیت پڑھنی ہے، پیسے آئیں گے تو جیب میں ڈال کے جائیں گے، یہی ہے اور کیا ہے۔ اگر دل میں اس کی حقیقت تھوڑی سی ہوتی تم سب سے پہلے یہاں آتے اور داڑھیوں سے جھاڑو دیتے اس جگہ کو کہ ادھر محمد نظر آتے ہیں۔ وقت بدبخت ٹیلی فون کرتے ہیں تو پھر یہ آتا ہے، بچہ گھر میں بیمار ہے، ماں بیمار ہے، آگ لگاؤ۔ جب تم جہاد کو جاتے ہو تو طریقت جہاد کی صورت جب تک نہیں بنے گی اور آقا جی ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گے، کام نہیں بنے گا۔ جہاد کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جہاد کے لیے اٹھتے ہیں تو پیچھے سب چھوڑ دیتے ہیں، ختم، رابطے ختم، ماں بیمار ہے نہیں بیمار ہے، اولاد ہے نہیں ہے، جو ہونا ہے نہیں ہونا ہے، سب چھوڑ دیا، جہاد کو نکلے۔ اگر آپ کہیں کہ میں جہاد کو جاتا ہوں میں بچ کے آ جاؤں تاکہ میں ذمہ داریاں ہیں، میری اولاد ہے، میری ماں ہے، اگر یہ سوچا جہاد ہوگا؟ جب جہاد ہوگا کیا فنش، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ خیال ماں باپ کا، نہ اولاد کا، بس ایک ہی دھن میں چلے گئے خدا رسول کو سمجھ کے، اور ادھر گیا کہ جان بھی میری نہیں ہے، جان بھی نظر آنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ دینا ہے تو اپنے آپ کو دے دو کہ جفی پہ جائے، اللہ اللہ تیرے بھی کیا چاہیے، وہ اندر آ جاتے ہیں جی، ہاں اندر آ جاتے ہیں، اسی انہوں نے کہا نا، لیکن اس کی واضح حقیقت نہیں ہو سکتی، اندر آ جاتے ہیں تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اس بزرگ کا واقعہ دیکھیں، جے میں ربا تینوں باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، جے باہر جانا قیدی اندر جانا، تے قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے، ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو لوگ مانتے ہیں، ہم ایسے بولتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہمیں اثر نہیں، ہمیں اثر بھی تو ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں، آپ ان سے جڑے، آپ کی اللہ کی محبت تیز ہو جائے گی جڑنے سے، اور خود اکیلے تھے تو پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ محبت کا اثر نہیں تھا، اس کے ساتھ ہوا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جڑو تو نبی سند کی محبت کا شوق بڑھ جاتا ہے دیکھنے کا، آنکھیں نم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر اندھا محبت کا مسئلہ۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں طریقت کی، اگر طریقت میں چلنا ہے تو شیخ کے ساتھ اندھا ہونے کے چلیں۔ یہ تعلیم بالاتفاق ہے، فنا فی الشیخ، یہ 10% بھی فنا نہیں ہوئے ہیں، تو آگے کیسے مسئلہ بنے گا؟ یہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ مرشد دیدار باہو لکھ کروڑا حجاں ہوں،
مرشد دیدار باہو لکھ کروڑا حجاں مرشد دیدار باہو. دیکھا جڑے تو پھر آگے شور مچائے نا اللہ. جڑا نہیں تو سننے سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے ایک خیال پیدا ہوتا ہے پھر چلا گیا. لیکن جڑنے سے سبحان اللہ 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 اللہ. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. اس نے میرا حال نہ پہچانا. اس نے میرا حال نہ پہچانا. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا. کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا. آج ہنسے کل رلا دینا. آج ہنسے کل رلا دینا. دور سے ہم ایک محل بنائے پیار کا جس میں دیپ جلائے. پیار کا جس میں دیپ جلا کر بجھا دینا. دیپ جلا کر بجھا نہ دینا. غم عاشقی تیرا شکریہ. میں کہاں کہاں سے گزر گیا. دل ملاؤ تمہیں لے چلوں. دل ملاؤ تمہیں لے چلوں. کعبہ عشق تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو. میں تیرے چار سو. کوئی کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے. بھائی مجھ کو اجازت مل گئی ہے. میں صحت مند بھی ہوں، تھوڑا بیمار بھی ہوں. اس سے آپ سے آئی لو یو کر کے میں جانا چاہتا ہوں. پھر باقی تھوڑا سا یہ اور پڑھ لیں گے. ان کا ساتھ دیں اور آپس میں ہمارے تمہارے ملنے کی بہت قدر ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارا تمہارا رشتہ خاندانی طریقے سے نہیں ہے جی. ہمارا تمہارے رشتے میں حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اسی رشتے کے متعلق خدا نے کہا ہے، آقا جی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لازم ان سے محبت کروں جو میری محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو ہم انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو یہ نعمت ہم کو آپ کو نصیب ہو گئی ہے انشاءاللہ. اور میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟